یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح زخمی ہوئے ہیں. یعنی یہ جب جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو تھوڑا سا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور کافی سارے مسلمان جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے اور کچھ شہید بھی ہوئے، تو یہاں پر بھی جو یہ نقصان ہوا تھا یہ بھی ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے ہوا تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کو بڑی قیمتی ہدایات دے کر ان کے ذمے کچھ کام لگائے تھے. تو وہاں پر جب جنگ کا نقشہ دیکھا تو ان غلاموں نے وہاں پر یہ بات ذرا نظر انداز کر گئے، بھول گئے یا سستی ہو گئی، جو بھی ہو گیا. بڑی عظیم ہستیاں ان کی طرف ہم کو ایسی نسبت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کریم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا ان لوگوں کے ذریعے سے کہ جو میرے محبوب کے اتنے وفادار ہیں، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہمیشہ سر پر کفن باندھ کر نکلتے ہیں، جن کا دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہے، جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کے اندر اپنا خون جو ہے وہ دیا ہے، اگر وہ بھی میرے محبوب کے فرامین، میرے محبوب کے حکموں کو نظر انداز کر دیں تو میرے محبوب کی موجودگی کے اندر بھی انہیں بھی نقصان کا سامنا کو اٹھانا پڑے گا، انہیں بھی جو ہے کافروں کے ہاتھوں سے نقصان ہوگا. تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام تھا کہ تم لوگوں نے کبھی بھی اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں تم نے کوئی اور منطقی باتیں اور وہاں پر کوئی اور کسی کا روب اور کسی کا فلسفہ وہاں پر نہیں جھاڑنا. جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں تم نے آنکھیں بند کر کے چل پڑنا ہے. اور اللہ نے ہمیں یہ جنگ احد کے اندر صحابہ کرام کے ذریعے پیغام دے دیا کہ اگر تم نے وہاں پر کسی جگہ بھی سستی کی اور میرے محبوب کے اور میرے حکموں کو معمولی سمجھا یا اپنی عقل پر قیاس کرتے ہوئے ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے تم اپنی عقل کے پیچھے چل پڑے تو یاد رکھو تمہاری عقل تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے. تمہارا نظارہ، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہونے والا منظر غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات کے اندر ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام فقط اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے اور وہ فقط دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے. وہی ذاتی ان کا معاملہ اور ان کا ذاتی فائدہ، دنیاوی فائدہ نہیں تھا اس کے اندر. لیکن انہوں نے صرف یہ گمان کیا کہ چونکہ جنگ کا نقشہ بدل چکا ہے، چونکہ مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے اور کافر دم دبا کے بھاگ گئے ہیں، تو انہوں نے وہ جگہ جہاں پر آقا دو جہان نے کچھ صحابہ کو مقرر کیا تھا کہ تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں، اور آپ نے یہ ہدایات ان کو عطا فرمائی تھیں کہ اگر تم دیکھ لو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر لے جا رہے ہیں تو پھر بھی تم نے اس راستے کو، اس درے کو چھوڑنا نہیں جب تک میرا پیغام، میرا حکم نہ آ جائے. اب یہ بات آپ نے کلیئر کٹ پہلے بتا دی تھی اپنے غلاموں کو کہ جو بھی حالات بنے، تمہیں جو بھی نظر آئے، تمہاری نظریں جو کچھ بھی دیکھ رہی ہوں، اپنی نظروں کے اوپر اعتبار نہ کرنا. تمہاری عقلیں کچھ بھی فیصلہ کر رہی ہوں، اپنی عقل پہ قیاس نہ کرنا، اپنی عقل پہ اعتماد نہ کرنا، کیونکہ یہ بات یہ لب مصطفیٰ سے نکلی ہے، اور یہ لب مصطفیٰ وہ ہے جن کے بارے میں خود خدا کہتا ہے کہ میرے محبوب کے منہ سے کوئی بات نکلتی نہیں، جو نکلتی ہے وہی ہوتی ہے، معمولی نہ سمجھنا. تو ان غلاموں نے تھوڑی دیر کے لیے یہ بات بھول گئے اور ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے جو جنگ کا نقشہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کافر دم دبا کے بھاگ چکے ہیں، مال غنیمت بکھرا پڑا ہے، اور صحابہ مال غنیمت کو ہے جو اکٹھا کر رہے ہیں، جن کی ڈیوٹی تھی ان کے اندر. تو جو درے کے اوپر کھڑے ہونے والے صحابہ تھے انہوں نے سوچا، گمان کیا کہ چونکہ ہمیں حکم تھا جنگ کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے حکم صرف جنگ تک ہی تھا، اب جب جنگ ختم ہو چکی ہے، نقشہ بدل چکا ہے، ہماری عقل، ہماری نگاہ یہ ہمیں بتا رہی ہے، حکم دے رہی ہے کہ جنگ کے حالات بدل چکے ہیں.
اب ہمیں نیچے اتر کر ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر یہ زیادہ سے زیادہ کافروں کا مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے جو یہ حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بدل دے۔ تو انہوں نے اپنی عقل اور اپنی نگاہ، اپنی ظاہری معاملات کو دیکھتے ہوئے اس بات کو بھول گئے کہ آقا دو جہان نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ تو اپنی عقل پر قیاس کرتے ہوئے، ظاہری نگاہ سے اپنے سارے ظاہری منظر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ تو اپنی طرف سے ٹھیک کیا، لیکن چونکہ اس میں مخالفت ہی میرے آقا دو جہان کے حکم کی، اور اللہ بتانا چاہتا تھا کہ تمہاری عقلوں کی کوئی حیثیت نہیں، تمہاری ظاہری نگاہ کی کوئی حیثیت نہیں، جب میرے محبوب کا حکم تمہارے لیے آ گیا کہ تب تک تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے جب تک میرا حکم نہ آ جائے۔ تو یہ پیغام صحابہ کے ذریعے پوری امت کو قیامت تک کے لیے تھا کہ اے امت، کبھی بھی اپنے ظاہری اسباب پر اور ظاہری معاملات کے اوپر اور عقل کے گھوڑے مت دوڑانا، جب بھی میرے محبوب کا حکم آ جائے، میرا حکم آ جائے تو اس وقت سر تسلیم خم کر لینا۔ تو یہ جو جنگ کے ظاہری حالات بنے تھے یہ اس لیے تھے کہ یہاں پر مسلمانوں نے تھوڑی سی غلطی کی، تھوڑی سی صحابہ کرام سے بھول چوک ہو گئی، اور اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام بھی دینا تھا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی کائنات کا نظام جو بھی چل رہا ہے اور جس طرح بھی چل رہا ہے، یہ اللہ رب العزت نے فقط اپنے محبوب کے صدقے سے کیا ہے، اور اللہ کریم کو کسی کی کوئی ضرورت اور محتاجی نہیں ہے کہ مالک کسی فوجوں کا، کسی بندوں کا، کسی لشکروں کا محتاج ہے۔ وہ تو خوش قسمتی ان بندوں کی، ان لوگوں کی جو اللہ کے دین کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ یہاں پر جو بھول چک غلاموں سے ہوئی ہے، قیامت تک مسلمان اس بھول چک کو سامنے رکھیں کہ جب آقا دو جہان کے ان غلاموں جو جن کے جان نثاری پر، جن کے اخلاص پر، جن کی غلامی پر کوئی ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا، جب ان سے آقا دو جہان کی موجودگی کے اندر تھوڑی سی بھول چوک ہو جائے تو اللہ اس وقت اپنی رحمت کا جو ہے وہ نظارہ نہیں ہونے دیتا، اس وقت تھوڑی دل کی رحمت کو روک لیتا ہے۔ تو کیا اگر آج کا مسلمان اگر کلی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو اگر نظر انداز کر رہا ہے اور ظاہری اسباب کی طرف اور ظاہری طاقتوں کی طرف دیکھ رہا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ یہی نظارہ دکھانے کے لیے، یہی پیغام دینے کے لیے اللہ کریم نے جنگ احد کے اندر تھوڑا سا مسلمانوں کو یہ جھٹکا دیا تاکہ قیامت تک مسلمان اس سے سبق حاصل کریں۔ تو فرمایا